اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب محكم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر اللهم صل على حضرات گرامی قدر موالیان حیدر کرار ماتمداران سرکار ابا عبداللہ الحسین و خاندان مصطفیٰ، ہم سب ذکر اہل بیت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا مقصد تخلیق یعنی کریٹ کیے جانے کی وجہ، کریٹ کیے جانے کا سبب، پیدا کیے جانے کی وجہ اور جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور امام حسین علیہ السلام کا غم منائیں، امام حسین علیہ السلام کی عزا بپا کریں، ابا عبداللہ الحسین اور خاندان مصطفیٰ پر گریہ کریں، کیونکہ ہم تمنائے زہرا ہیں، ہم آرزوئے زہرا ہیں۔ ایک ماں نے پوچھا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو وہی رونے والے ہم لوگ ہیں۔ اور دیکھیے آج عزاداروں کے درمیان ایک سب سے بڑے عزادار کا ماتم ہے، آج سب سے بڑے عزادار کا ماتم ہے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام۔ اور یہ پوری مجلس محمد وآل محمد، اور یہ پوری مجلس ہم اپنے ممدوح کے حوالے سے پڑھیں گے اور آپ سے خاص توجہ کی گزارش ہے۔ بھائی خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہید نہ بھولیے گا، تمہید سے لے کر ابتدا سے لے کر انتہا تک بات ہمارے ممدوح کے سلسلے سے ہوگی، اور تمہید میں آپ کی خدمت میں خاص طور سے نظر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے ذہن عالی میں ایک خاکہ کھنچ جائے اور ایک آل محمد کے ساتھ ہوئے ظلم کا ایک نقشہ آپ کے ذہن میں آ جائے، اور ظالموں نے کون کون سی چال اختیار کی وہ آپ کے سامنے آ جائے، حق و باطل کا معرکہ آپ کے سامنے آ جائے۔ 10 منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے کئی ہزار سال کی تاریخ بیان کر دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ بھائی اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ نے اس دین کو اپنے لیے مقرب بنایا ہے، اپنی قربت کا ذریعہ بنایا ہے، اپنے نزدیک آنے کا ذریعہ بنایا ہے، اپنے قریب کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ اکیلا تھا، واحد تھا۔ بھائی ذہن میں رکھیے گا بات کو، لوگ ہم پہ کہتے ہیں کہ ہم توحید نہیں پڑھتے، ہم رسالت نہیں پڑھتے، تو بات توحید ہی سے شروع کی جاتی ہے۔ ایک آواز گونجی کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے فخلقت خلق، پس میں نے ایک مخلوق خلق کی۔ اللہ اکیلا تھا، اس نے اگر کسی کو خلق کیا تو وہ ایک نور تھا، یہی نور اپنے اندر وحدت میں کثرت رکھے ہوئے تھا، یہی نور 1 سے 2 ہوا، 2 سے 5 ہوا، 5 سے 12 ہوا، 12 سے 14 ہوا، اور اس کے بعد اس نور نے اس نور کو کہا انت اللہ، انت اللہ، انت اللہ، تو اللہ ہے، تو اللہ ہے، تو اللہ ہے۔ جب اس نور نے کہا انت اللہ، تو اللہ ہے، تو پھر اس کا کوئی نام پڑا، جس نے بنایا تھا تب اس کو کسی نام سے جانا گیا، جس نے خلق کیا تھا۔ دیکھیے کسی بھی شے کے 4 وجود ہوتے ہیں، ایک وجود ذہنی ہوتا ہے، ایک وجود
وجود حقیقی ہوتا ہے، ایک وجود ملفوظی ہوتا ہے، ایک وجود مکتوبی ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں گے حضور اتنی گاڑھی گاڑھی اردو میں آپ نے کیا پڑھ دیا؟ میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے۔ دیکھیے وجود چار طرح کا ہوتا ہے، ایک حقیقت میں ہوتا ہے، بھائی یہ ہمارے سامنے ممبر ہے، وجود حقیقی ہے۔ جب آپ گھر جائیے گا اور سوچئے گا کہ ممبر کیسا ہوتا ہے تو یہ وجود ذہنی ہے۔ وہی ممبر آپ لکھیں گے تو یہ وجود مکتوبی ہو جائے گا، وہی ممبر جب آپ بولیں گے تو یہ وجود ملفوظی ہو جائے گا۔ اللہ کا یہ چار وجود تو ہے نہیں، اللہ کو صرف دو ہی وجود کے ذریعے یاد کیا جا سکتا ہے، یا اللہ کہا جا سکتا ہے یا اللہ لکھا جا سکتا ہے۔ تو آل محمد نے اللہ کہا تو اللہ کہا گیا، آل محمد نے اللہ لکھا تو اللہ لکھا گیا۔ آل محمد نے اللہ کہا یا علی، آل محمد نے اللہ کہا تو اللہ کہا گیا، آل محمد نے اللہ لکھا تو اللہ لکھا گیا۔ اور اس کے بعد تمہید ملحوظ خاطر رکھیے گا، ذہن میں جملے رکھیے گا، اس کے بعد اللہ نے کائنات کو خلق کیا، اس کے بعد اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کے شامیانے لگائے، آل محمد کے محمد و آل محمد کے ماتھے سے ٹپکتے ہوئے قطروں کے صدقے میں اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا، فرشتوں کی جماعت خلق ہو گئی۔ اور اس کے بعد آل محمد انہیں درس و تدریس دینے لگے، انہیں پڑھانے لگے، انہیں تعلیم دینے لگے، اور انہوں نے آل محمد سے پڑھنا سیکھا، آل محمد سے تسبیح و تمہید سیکھی، آل محمد سے تمجید کا طریقہ سیکھا، آل محمد سے عبادت کا طریقہ سیکھا۔ اور اس کے بعد ایک دن کہنے لگے پروردگار یہ کون ہے جو ہمارے معلم ہیں، جو ہمارے استاد ہیں، جو ہمارے پڑھانے والے ہیں، جو ہمیں بتانے والے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ نے کہا تم نے مجھے پہچان لیا؟ کہا ہاں معبود میں نے تجھے پہچان لیا۔ فرشتوں کی جماعت نے جب اللہ کو پہچان لیا تو اللہ نے کہا اچھا اب ہم ان کا تعارف کراتے ہیں۔ اور اللہ نے تعارف میں اپنی میں کو رکھا، اپنے آپ کو رکھا، اور کہا انا محمود ھذا محمد، انا علی اعلی ھذا علی، انا فاطر ھذہ فاطمہ، انا محسن ھذا حسن، انا قدیم الاحسان ھذا حسین۔ اور اس کے بعد یہ فرشتوں کے درمیان ایک نور کا تعارف ہو رہا تھا تو اللہ نے اپنی میں کو رکھا، اور وہی منزل جب بدلی اور یہی نور پیکر بشری میں آئے، اور اس کے بعد فرشتوں نے پوچھا پروردگار چادر میں کون ہے؟ تو اللہ نے اپنی میں کو نکال کر اپنی جگہ فاطمہ کو رکھ دیا۔ اپنی میں کو نکال کر اپنی جگہ فاطمہ کو رکھ دیا کہ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ صلوات پڑھ لیں پر محمد والے محمد۔ اللہ نے اپنی میں کو مرکز میں رکھا، انا محمود میں محمود ہوں، یہ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہیں، میں فاطر ہوں یہ فاطمہ ہیں، میں محسن ہوں یہ حسن ہیں، میں قدیم الاحسان ہوں یہ حسین ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جگہ جگہ سے مٹی منگوائی گئی، رنگ برنگی مٹی منگوائی گئی، اسی لیے انسانوں میں مختلف کیفیات ہوتی ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں، الگ الگ رنگ کے انسان پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے آدم کا پتلا تیار کیا اور کہا کہ جب میں اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا پتلا تیار کر دوں تو اس کے بعد جب اس میں روح ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدے میں جھک جانا۔ سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے تکبر کیا، اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا، اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا، اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، اللہ نے یہ کہا وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ کیوں کہا تھا ہی کافروں میں سے؟ ابھی تک کفر کا اعلان نہیں کیا، ابھی تک ابلیس کے شرک کا اعلان نہیں کیا، ابھی تک ابلیس کے بدعتی ہونے کا اعلان نہیں کیا، ابھی تک ابلیس کے راندہ بارگاہ ہونے کا اعلان نہیں کیا، ابھی تک کچھ نہیں کہا ابلیس کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ابھی تک اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کے سامنے جھکنے سے انکار نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی جھکنے سے انکار کیا اللہ نے کہا یہ پہلے کا کافر ہے۔ پتہ یہ چلا الہی خلیفہ کے سامنے جو بھی آتا ہے چاہے وہ نیا مسلمان ہو مگر پرانا کافر ہوتا ہے۔
اور ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے خود ہی جواب دیا، میرے معبود میں آگ سے بنا یہ مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا یہ مٹی سے بنے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے۔ دیکھیے وہ جو بات کر رہا تھا اللہ نے اس کی بات نہیں کاٹی، وہ جو بات کہہ رہا تھا اللہ نے انکار نہیں کیا، اللہ نے دلیل نہیں دی، اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ دیکھو مٹی افضل ہوتی ہے، مٹی آگ بجھانے کے کام آتی ہے، مٹی کی وجہ سے انسان ہے، مٹی کی وجہ سے دنیا ہے، مٹی کی اپنی خاصیتیں ہیں۔ اللہ نے مٹی کی کوالٹی نہیں گنائی بلکہ کہا ہماری طرف نسبت دے دی گئی ہے۔ ابلیس کیا کر رہا تھا؟ ابلیس اس کی نسبت کو نہیں سمجھ رہا تھا، ابلیس مادے میں پھنس کے رہ گیا، ابلیس چیز میں پھنس کے رہ گیا کہ بھائی یہ تو مٹی ہے، مٹی مادہ ہے، ہم آگ سے بنے ہیں۔ اس نے حکم نہیں دیکھا، اس نے نسبت نہیں دیکھی، اس نے جڑاؤ نہیں دیکھا، وہ مٹی اور آگ کے کھیل میں پھنس کے رہ گیا تو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ پتہ یہ چلا ابلیسی مزاج یہ ہے، شیطانی مزاج یہ ہے کہ وہ مادہ دیکھتا ہے، وہ نسبت نہیں دیکھتا، وہ مادہ دیکھتا ہے، وہ نسبت نہیں دیکھتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ علم تو کپڑے کا ہے، یہ منبر تو لکڑی کا ہے، یہ تعزیہ تو کاغذ کا ہے، تو یہ سمجھ جائیے گا وہ نہیں بول رہا ہے، اس کے اندر کا ابلیس بول رہا ہے۔ وہ نہیں بول رہا ہے، اس کے اندر کا ابلیس بول رہا ہے۔ جگائیے اپنے ذہنوں کو، میں تمہید کے کارواں کو آگے بڑھائے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کاروان تمہید، یہ قافلہ تمہید آگے بڑھ رہا ہے۔ یہیں سے رسا کشی شروع ہوئی، یہیں سے لڑائی شروع ہوئی ابلیس اور آدم کے درمیان۔ ابلیس نے کہا اچھا آدم کی وجہ سے مجھے نکالا گیا تو میں آدم کا دشمن ہو جاتا ہوں۔ اب میں صرف آدم کا دشمن نہیں ہوں، میں آدمی کا بھی دشمن ہوں، میں انسان کا دشمن ہوں اور میں اسے بہکاؤں گا۔ اور پھر کارواں آگے بڑھا، یہ وادی آگے بڑھی، یہ منظر آگے بڑھا، دوسرا سین ہمارے سامنے آیا، منظر آگے بڑھا، ایک طوفان ہے، طوفان نوح، اور اس کے بعد امت باغی ہو رہی ہے۔ پھر کارواں اور آگے بڑھا، ایک منظر وہ آیا کہ ایک نبی ہے جنہیں آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ایک وہ ہے جو آگ میں پھینکنے والا ہے۔ تو بھائی جو آگ میں پھینکا جا رہا ہے وہ آدم کا نمائندہ ہے، جو آگ میں ڈال رہا ہے وہ ابلیس کا نمائندہ ہے۔ آدم کا نمائندہ ابراہیم ہے جو آگ میں جا رہا ہے، ابلیس کا نمائندہ فرعون ہے، نمرود ہے جو آگ میں ڈال رہا ہے۔ منزل آگے بڑھی، کچھ یہودیوں نے عیسیٰ کو مارنے کی کوشش کی، جو سولی پہ چڑھائے جانے کے لیے جس کا انتظار ہو رہا ہے وہ آدم کا نمائندہ ہے، جو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ابلیس کے نمائندے ہیں۔ سین تبدیل ہوا، منظر بدلا، ایک وہ ہے کہ جو پیچھا کر رہا ہے، جو ڈوب رہا ہے، ایک وہ ہے جو دریا سے پار ہو رہا ہے، ایک وہ ہے جو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو قتل سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ کون ہے کہ جو قتل ہونے کی کوشش کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ ابلیس کا نمائندہ ہے، فرعون ہے۔ جو ڈوب رہا ہے وہ ابلیس کا نمائندہ فرعون ہے، اور جو پار نکل رہا ہے وہ آدم کے نمائندے ہیں، وہ آدم کی طرف سے ہیں، وہ آدم کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ کارواں آگے بڑھا، دیکھیے ایک طرف حق کا نمائندہ، ایک طرف باطل کا نمائندہ، ایک طرف راہ صداقت کا نمائندہ، ایک طرف باطل کا نمائندہ۔ آخری دور آیا، رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ تو رسول کون ہے؟ کہا حق کے نمائندے ہیں۔ اور سامنے کون آیا؟ کہا ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان۔ تو یہ سامنے کون ہے؟ کہا باطل کے نمائندے ہیں، ایک طرف حق کا نمائندہ، ایک طرف باطل کا نمائندہ۔ اب باطل نے ایک پیترا سوچا، باطل نے چاہا کہ حق کے نمائندے کو مار ڈالے، تو باطل نے کسی کے ذریعے زہر دلوایا، حق کا نمائندہ خاموش ہو گیا، باطل چھپا رہا، باطل کا نمائندہ چھپا رہا۔ ایک ہاتھ پس پردہ تھا جس نے قتل کیا، رسول شہید ہو گئے۔ ہم وفات رسول کے قائل نہیں ہیں، ہم شہادت رسول کے قائل ہیں۔ رسول شہید ہو گئے، ہاتھ پس پشت چھپا رہا، قاتل گم ہو گیا بھیڑ میں، پتہ ہی نہیں چلا کہ قاتل تھا یا قاتلہ تھی، کون تھا پتہ نہ چلا۔ منظر آگے بڑھا،
ابن ملجم نے حیدر کرار کو مارا، ابن ملجم سامنے آ گیا، مگر ابن ملجم کے ہاتھ میں کسی نے زہر آلود تلوار تھمائی تھی، وہ ہاتھ پھر چھپ گیا، قاتل نے قتل کر دیا، حق کا نمائندہ قتل ہو گیا۔ اس کے بعد منزل آگے بڑھی، امام حسن کو کسی نے زہر دیا، ایک بی بی آگے آئی مگر زہر کہاں سے بھیجا گیا تھا، قاتل پھر چھپ گیا۔ اسلام کی آڑ میں، دین کی آڑ میں، شریعت کی آڑ میں قاتل چھپتا چلا گیا اور حق کا نمائندہ قتل ہو گیا۔ لاکھوں سلام بھیجیے حسین ابن علی کو کہ جنہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، کربلا کے میدان میں لے آئے گھیر کے کہ اب قاتل چھپنے نہیں پائے گا۔ امام نے قاتل کے ہتھیلیوں کو مروڑ کر زمانے کے سامنے کر دیا۔ حق کے نمائندے نے باطل کے چہرے سے نقاب نوچ لی، کہا یہ کون؟ کہا یہ یزید ہے، یہ یزید ہے جس نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے وکیلوں کے ساتھ میرا بڑا سابقہ رہا ہے، وکیل بہت تیز ترار لوگ ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے گا بہت تیز لوگ ہوتے ہیں وکیل۔ ہاں بڑا سابقہ رہا ہے میرا، جب کسی پر 4-5 لوگوں نے مل کے مرڈر کیا ہو تو تیز ترار وکیل ایڈوکیٹ کیا کرتا ہے؟ پانچوں کو پھانسی چڑھوا دے گا؟ بھیا 5 کو تو نہیں چڑھائے گا، جتنے کو بچا سکے گا بچائے گا۔ تو یہ تیز ترار وکیل یہ کرتے ہیں کہ 4 کو بچا لیتے ہیں اور سب کچھ 5ویں کے سر منڈ دیتے ہیں کہ صاحب یہی ہے قاتل، ساری پلاننگ اسی کی ہے، ساری فکر اسی کی ہے، ساری سوچ اسی کی ہے، ساری ذہنیت اسی کی ہے، ساری مینٹلٹی اسی کی ہے، سارا کام اسی کا ہے، قتل بھی اسی نے کیا، گھیر کے بھی یہی لایا، پلاننگ بھی اسی نے کی۔ یہی کھیل کیا عالم اسلام کے دھاندلی باز مورخوں نے کہ اوروں کو بچا لیا، یزید کو اکیلا پھنسا دیا۔ اب اسے اور میں واضح کروں تاکہ آپ خوش ہو جائیں اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹیں اور بڑھ جائیں اور آپ کے ذہن تک نقطہ پہنچ جائے۔ بھائی آپ نے جنگوں کا دور دیکھا ہوگا، یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں صاحب فلاں ملک شریک ہے فلاں ملک کو مارنے میں۔ کیسے پتا چلے؟ کا جو ہتھیار استعمال ہوا ہے نا اس پر میڈ ان فلاں لکھا ہوا ہے، یعنی فلاں نے اس ہتھیار کو بنایا، یعنی وہ ہتھیار استعمال ہوا تو یہ شریک ہیں۔ بھئی ایسے ملک کا نام لوں جہاں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میڈ ان نیپال، کہ فلاں ملک پر حملہ ہوا، شری لنکا پہ حملہ ہوا تو میڈ ان نیپال ہتھیار استعمال ہوا، یعنی نیپال والوں نے یہ ہتھیار دیا ہے، پرووائڈ کیا ہے، یعنی اس جنگ میں نیپال بھی شامل ہے۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، تمام عالم اسلام کہہ رہا ہے کہ یزید نے حسین کو قتل کروایا، مگر یہ بھی تو بتائیے وہ جو خنجر بنا تھا وہ میڈ ان ثقیفہ تھا، وہ ثقیفہ کی فیکٹری میں خنجر تیار ہوا تھا۔ حسین ابن علی نے قاتلوں کو بے نقاب کیا اور اس کے بعد سید سجاد نے اس کا پرچار کیا۔ میں اپنے ممدوح تک آ گیا، سید سجاد نے قاتلوں کے چہرے سے نقاب اتار لی، اور اس کے بعد یہ قافلہ جب پہنچا ہے یزید کے دربار میں تو میں چند جملے خطبے کے سنا دوں تاکہ آپ کے ایمان بھی تازہ ہو جائیں اور حقیقت واضح ہو جائے کہ کون ہے سید سجاد، کون ہے سید سجاد اور سید سجاد کا کارنامہ کیا ہے، سید سجاد کا عمل کیا ہے۔ ذرا بیدار ہو کے سنیے۔ سن 11 ہجری کے بعد سب سے پہلا لشکر جو شام کی طرف گیا ہے، اس لشکر کا سردار یزید ابن ابو سفیان جو معاویہ کا بھائی تھا، وہ سردار ہے، یہ تاریخی فیکٹ ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر اثناء راہ میں یعنی بیچ رستے میں اس کی موت ہو گئی، اور بادشاہ سلامت نے، خلیفۃ المسلمین نے ان کے بھائی معاویہ کو لشکر کا سردار بنا دیا، اور پھر شام کا علاقہ فتح ہوا، اور اس علاقے میں جو اسلام پہنچا وہ ابو سفیان کا اسلام پہنچا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ابو سفیان کا اسلام پہنچا، اور اس کے بعد ابو سفیان کے اسلام نے وہاں کس طرح سے پروپیگنڈا کیا، علی کے خلاف کتنی سازشیں کی، جناب امیر اور خاندان مصطفیٰ کے خلاف کون کون سے پروپیگنڈے کیے۔ بھائی میڈیا کی طاقت تو آپ جانتے ہیں نا، میڈیا کی کیسی طاقت ہے۔
अनपढ़ को पढ़ा लिखा बना दे, जाहिल को आलिम बना दे, गंवार को हाकिम बना दे, भाई किसी के खराब काम को अच्छा काम बता दे, उसके फायदे गिना दे। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इंटरनेशनल मीडिया पर निगाह रखने वाले मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो भाई ये मीडिया और प्रोपेगेंडे की ताकत होती है। प्रोपेगेंडा क्या? अली का तो इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं। मैं कुछ कह रहा हूं, अली का तो इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं। सैयद सज्जाद का काम क्या है, बस समझिएगा और अपने जहनों को आमादा कीजिए। अली का इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं, और इतना प्रोपेगेंडा किया, नस्लें जवान हुई बुग़्ज़ अली में। एक नस्ल, दो नस्ल, 50 साल तक प्रोपेगेंडा हुआ है। सन 61 हिजरी में करबला हुई, सन 61 हिजरी, और सन 11 हिजरी से सन 61 हिजरी 50 साल का दौर है। 50 साल में दो नस्लें जवान हो जाती हैं, दो नस्लें जवान हो जाती हैं। दोनों नस्लों के दिलों में बुग़्ज़ अली बैठा हुआ है। और इस कदर है कि जब हैदर कर्रार की शहादत हुई, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं ताकि जहन तक बात पहुंच जाए, जगाइए मैं अपने मंजिल तक आ गया। जब हैदर कर्रार की शहादत हुई तो शाम में खबर पहुंची कि अली मारे गए। कहा कैसे मारे गए, कहां मारे गए? कहा अली मस्जिद में मारे गए। कहा अली मस्जिद में क्या कर रहे थे? कहा नमाज पढ़ रहे थे। कहा क्या अली नमाज भी पढ़ते थे? माज़अल्लाह नौज़बिल्लाह। ये आप देख रहे हैं प्रोपेगेंडे की ताकत, कि जिसके एक ज़र्ब को इबादत सकलैन पर रसूल ने भारी कहा, उसके लिए पूछा जा रहा है कि नमाज भी पढ़ते थे। तो इसका मतलब यह है कि प्रोपेगेंडा पूरे इलाके में इस तरह का हो गया था कि इनका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। 50 साल का प्रोपेगेंडा था। बस जुमला कह रहा हूं, खुश हो जाइएगा कि भाई 50 साल के अबू सुफियान और माविया के कामों को जो 50 मिनट में खत्म कर दे, उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। जो 50 मिनट की अपनी तकरीर से तमाम जहनों को धुल दे, उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। दरबार में हैं, आप ये समझिए कि किसके दरबार में है? कोई मामूली हाकिम नहीं है, यजीद है, यजीद। और यजीद कोई आम बच्चा नहीं था। आज हमारे सामने यजीद को हम कुछ भी कह देते हैं। उस जमाने में यजीद के पास आधी दुनिया थी, यजीद के पास। और ये जुमला भी महफूज कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह बहुत लुत्फ लेंगे। ये हमारा बच्चा है, इससे कहलवा दीजिए यजीद पे लानत, तो ये फौरन कह देगा यजीद पे लानत। हमारे गोद के बच्चे हैं, उनसे कहलवा दीजिए यजीद पे लानत, बोलते होंगे तो कह देंगे यजीद पे लानत। मगर ये लानत करना यजीद पर इतना आसान किसने बनाया? यजीद कोई खिलौना नहीं था भाई, आधी दुनिया पर हुकूमत थी यजीद की। और उसके बाद यजीद ने बस एक गलती की कि कत्ले हुसैन के बाद अहले हरम को वो दरबार में ले आया, और जनाब ज़ैनब ने उसी दरबार में जहां यजीद को अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, जिल्ले इलाही, हुजूर, जनाब कहा जाता था, कई बार सुन यजीद, समझ यजीद, जान यजीद, सुन यजीद, समझ यजीद, जान यजीद, सुन यजीद, समझ यजीद, जान यजीद कहकर यजीद को खिलौना बना दिया, यजीद को खिलौना बना दिया। इतनी बार यजीद 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 कहा कि यजीद आज हमारे बच्चों के लिए भी कोई बड़ी चीज नहीं, फौरन लानत करते हैं। भाई अज़ीज़ान गिरामी समझिए, अहले हरम आए, सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ी, मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, खुतबा है वो सुनाऊंगा इंशाअल्लाह और आप महजूज होंगे। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, कमर में लंगर, गले में तौक, और ऐसी सूरत में यजीद ने हुक्म दिया अपने खतीब को, दरबारी मौलवी को, दरबारी खतीब को, कि जा और मेरे खानदान की फजीलतें पढ़। और उसने खानदान की फजीलतें पढ़ना शुरू की, और पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। सैयद सज्जाद ने कहा, वैलका अय्युहल खातिब, लानत हो तुझ पे खतीब, तूने मखलूक को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर दिया। ये खुतबे के जुमले, वैलका अय्युहल खातिब, लानत हो तुझ पे खतीब, तू मखलूक को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर रहा है। और उसके बाद उससे कुछ बोला ना गया, उतर आया। यजीद ने कहा, नमक मेरा खाता है,
میرے خاندان کی فضیلت بھی نہیں پڑھتا. کہا سید سجاد نے جب مجھے خاموش کرایا نا تو ایسا لگا جیسے میری زبان چپک گئی ہو. بھائی خطبے کو خطبے کی طرح سنیے، خطبے کو خطبے کی طرح. اور اس کے بعد امام نے یزید کی جانب دیکھا اور کہا یزید کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں اور جا کے کچھ ایسی بات کروں جس سے اللہ کی خوشنودی ہو اور عوام کا فائدہ ہو، اجر و ثواب میں اضافہ ہو؟ امام نے منبر نہیں کہا، امام نے لکڑی کا ڈھیر کہا. امام نے سمجھا دیا کہ جہاں سے آل محمد کے خلاف بیان دیا جاتا ہو وہ منبر نہیں ہوتا، منبر نہیں ہوتا. شکل پر نہ جائیے گا، صورت پہ نہ جائیے گا. منبر وہ نہیں ہوتا جہاں سے آل محمد کے خلاف بولا جائے، ولا وہ لکڑی ہی کا کیوں نہ ہو، منبر جیسا ہی کیوں نہ ہو. منبر وہ ہوتا ہے جہاں سے آل محمد کی فضیلت بیان کی جائے، اگرچہ وہ کجاوے ہی کا کیوں نہ ہو، کجاوے ہی کا کیوں نہ ہو منبر. اور پھر امام نے کہا کیا اجازت ہے کہ میں جاؤں؟ یزید کسمسانے لگا، ڈرنے لگا. ابھی تک یزید بہت اکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. یزید سوچنے لگا، درباریوں نے سنا کیا ہے یہ جو آیا ہے یہ باغی ہے. سین کیا ہے، منظر کیا ہے، سب کے ذہن میں کیا ہے؟ یہ جو آیا ہے کون ہے؟ باغی ہے، باغی آیا ہے اور جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ. اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کی کچھ بات کرے، یہ کہہ رہا ہے کہ عوام کے ثواب میں اضافے کی کوئی بات کرے. آخرکار یہ بات بھی کیا کرے گا؟ عوام کے دل میں تجسس پیدا ہوا، جاننے کی خواہش پیدا ہوئی. کچھ لوگ جو بڑے وزیر تھے وہ آگے بڑھے، یزید اجازت دے دے قیدی کو، دربار تیرا ہے، سپاہی تیرے ہیں، لشکر تیرے ہیں، یہ ہتکڑی میں ہے، بیڑی میں ہے، تھکا ہوا ہے، مسافر ہے، کیا کہہ لے گا؟ کہا تم جانتے نہیں ہو ان کے منہ میں محمد کی زبان ہے، ان کے منہ میں علی کی زبان ہے، یہ تب تک نہیں اتریں گے جب تک میرے خاندان کو ذلیل نہ کر دیں. کہا دے دے اجازت. آخرکار یزید مجبور ہوا، کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. امام منبر پر آئے اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں. اب دیکھیے امام کی حکمت دیکھیے. امام کہتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں تو وہاں تو بوال مچ جائے گا. وہ جانتے ہی ہیں کہ مولا کائنات کے خلاف وہ سب سمجھتے ہیں. امام نے یہ نہیں کہا، امام نے فضیلتیں گنوائی. محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہیں، وہی ہمارے گھر آتی ہے. جعفر طیار ہم میں سے ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہم میں سے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہیں. اللہ نے ہمیں فضیلتیں دی ہیں. اور پھر امام نے کہا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں. کہا کون علی؟ کہا میں حسین کے باپ کی بات کر رہا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں علی زین العابدین ہوں، میں یہ ہوں. اب مجمع بدلنے لگا کہ یہ کیا بات کر رہے تھے لوگ کہ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں دین سے، اور یہ بات کر رہا ہے کہ میرے گھر سے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، میرے گھر سے جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، اور میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. ابھی تک تو ہم نے سنا تھا کہ باغی آیا ہے. یزید ایک مرتبہ پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ اذان دو. مؤذن بے وقت کا مؤذن مصلی پہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہ اکبر. امام نے کہا بے شک سب سے بڑا اللہ ہے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا میرا رویا رویا گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. اس نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ. امام نے کہا تجھے قسم ہے اس نام کی کہ جس کا تو نام لے رہا ہے، خاموش ہو جا. اور پھر یزید کی طرف مڑ کے کہا اے یزید بتا محمد تیرے جد ہے کہ میرے جد ہیں؟ تیرے جد ہیں کہ میرے جد ہیں؟ اس نے کہا ہے تو آپ ہی کے جد. دیکھیے آخری جملہ اور میں مصائب کی طرف بڑھا. میں 35 منٹ کے قریب پڑھ چکا. آپ یزیدی فکر سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ زین العابدین کا کام کیا ہے؟ یزید کا شعر کیا ہے؟
یزید نے کیا کہا تھا کہ آج میرے بدر والے زندہ ہوتے. یہ تو بھائی تاریخی فیکٹ ہے, کتابوں میں درج ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. آج بدر والے زندہ ہوتے تو وہ دعائیں دیتے, کہتے اے یزید تیرا ہاتھ شل نہ ہو, تو نے ہمارا بدلہ لے لیا ہے. اور اس نے کہا نہ کوئی وحی آئی معاذ اللہ نعوذ باللہ, نہ کوئی دین آیا, نہ کوئی شریعت آئی, یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا حکومت حاصل کرنے کا. تو یزید نے وحی کا بھی انکار کیا, یزید نے شریعت کا بھی انکار کیا, یزید نے دین کا بھی انکار کیا, یزید نے رسالت کا بھی انکار کیا. آپ پوچھتے ہیں کہ حسین کی قربانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں بتاتا ہوں کہ حسین کی قربانی کا نتیجہ کیا ہے. جس یزید نے محمد کا انکار کیا تھا, دین کا انکار کیا تھا, وہی یزید اتنا مجبور ہو گیا کہ اپنے دربار میں اذان کہلوانے لگا, اذان کہلوانے لگا. یہ ہے نتیجہ کہ ہم نے دین کو قائم کیا ہے, ہم دین کی حفاظت پہ مامور ہیں, ہم وراثت آدم کو لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تمہاری شیطانی پلاننگ کامیاب نہیں ہوگی. عزیزان گرامی, بات تمام ہے. یہ ہے زین العابدین کا کام, سید سجاد کا کام, کہ کربلا کو عام کیا ہے, کربلا کو عام کیا ہے سید سجاد نے. اور ایک جملہ اس سے پہلے کی بھی تقاریر میں, کسی ایک تقریر میں نے کہا تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو توحید نہ ہوتی, کربلا نہ ہوتی تو رسالت نہ ہوتی, کربلا نہ ہوتی تو دین نہ ہوتا. دین بنی امیہ کے عیاشیوں کا اڈا بن چکا ہوتا. کربلا نے دین کو دین بچائے بنائے رکھا, انسانیت کو انسانیت بنائے رکھا. کربلا کا کام ہے. آج جو ہم ماں بہنوں میں تمیز کر رہے ہیں, جو ہم آبرو انسانیت کو سمجھ رہے ہیں, ہم دین پر عمل کر رہے ہیں, بھائی یہ سمجھ لیجئے کربلا نہ ہوتی تو دین کا نام ہوتا, جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی, یہی ہوتا. یہ کربلا والوں کی قربانی تھی, اور سید سجاد کی کربلا کو ترویج دینا, کربلا کو آگے بڑھانا, کربلا کو پہچانوانا, اپنے والد کے غم کو اظہار کرنا. اور پھر اسی خطبے میں امام نے فرمایا کہ اے یزید, جب محمد مصطفیٰ ہمارے جد ہیں تو یہ بتا کہ ان کے نواسے کو تو نے کیوں قتل کیا, میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ کیوں بلند کیا گیا. بس عزیزان گرامی, میں نے تمام کی بات. آج سید سجاد کا غم ہے, آج سید سجاد کا ماتم ہے. جانتے ہیں میرا مولا پوری زندگی اپنے باپ کو یاد کر کے روتا رہا. سید سجاد پوری زندگی روتے رہے اپنے والد کو یاد کر کے, ہائے حسین, ہائے بابا. جانتے ہیں جب بھی امام کے سامنے وضو کا پانی آتا تو امام اتنا روتے کہ پانی مضاف ہو جاتا, پانی وضو کے لائق نہ رہتا, اور دیکھ کے پانی کو کہتے ہائے میرا بابا پیاسا قتل کر دیا گیا, ہائے میرا مظلوم بابا, ہائے میرا مظلوم بابا. جانتے ہیں نا آج سید سجاد کا ماتم ہے, سید سجاد کا غم ہے. آپ نے تو صرف سنا, یہ جملہ رونے کے لیے کافی اگر محسوس کر لیں گے. آپ نے کربلا کا غم سنا, 1400 سال بعد سنا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آپ رونے لگے, تڑپنے لگے. ذرا تصور کیجئے جس نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, کیا وہ زندگی بھر نہ روئے؟ ہاں زادارو, امام کے سامنے سے کوئی قصائی جلدی اپنے جانوروں کو لے کے گزرتا نہیں تھا, چنانچہ ایک قصائی اپنے جانور کو لے کے جا رہا تھا. امام نے اسے روک لیا, کہنے لگے یہ بتا کیا تو نے اسے پانی پلا دیا ہے؟ امام نے کہا کہ تو نے پانی پلایا؟ اس نے کہا مولا ہم جانتے ہیں, ہم آپ کے جد کی شریعت جانتے ہیں مولا, ہم آپ کے جد کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے. ایک مرتبہ امام نے کربلا کا رخ کیا, بابا جانوروں کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے, اے بابا آپ کو پیاسا ذبح کر ڈالا گیا.
ہاں عزادارو، امام کا ایک چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا، اس نے مولا سے کہا مولا آخر کب تک روئیے گا، مولا کہ آپ کب تک گریہ کیجئے گا، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام نے کہا منہال تم نے انصاف نہ کیا، شہادت ہماری میراث ہے مگر کیا ماں بہنوں کا بے مخنو چادر دیار بدیار پھرایا جانا بھی ہماری میراث ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزادارو، یہ سید سجاد ہیں، سید سجاد کا غم بڑا عظیم غم ہے، دیار بدیار اہل حرم پھرائے گئے۔ ہاں عزادارو، بس چند جملے مصائب کے، آل محمد پہ ظلم کی انتہا ہوئی۔ یہ مولا کا عزادار، یہ حسین کا سب سے بڑا عزادار جب دنیا سے گیا ہے، جانتے ہیں کیسے گیا ہے؟ زہر دیا گیا۔ امام کا رونا، کربلا کو عام کرنا ظالموں کو پسند نہ آیا۔ ولید بن عبد الملک نے امام کو زہر دے دیا۔ جب امام کو زہر دیا گیا، امام دنیا سے چلے گئے۔ امام کا جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا گیا۔ امام کے جنازے کی نماز امام محمد باقر نے پڑھائی۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب جنازہ اٹھا ہوگا تو امام نے آواز دی ہوگی اے میرے مظلوم بابا، آپ کا جنازہ اٹھانے والا یہ بیٹا مجبور تھا، اے بابا آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ نہ اٹھا سکا، اے میرے مظلوم بابا مجھے تو کفن نصیب ہو رہا ہے مگر آپ کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی جلتی ریت پہ پڑا رہا، اے بابا سید سجاد کو معاف کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔